من دون اللہ کا تذکرہ کیا اور نافع اور نقصان ہونے کا جہاں بھی تذکرہ کیا، وہ من دون اللہ سے مراد وہ بت ہیں، وہ پتھر ہیں جن کو زمانہ قدیم سے انسانوں نے الہ کے مقابلے پر رکھا، خالق و مالک کے مقابلے پر جن بتوں کو لایا گیا، رب کی آیات نے، رب کے کلام نے ان کو من دون اللہ قرار دیا، اللہ کے سوا قرار دیا۔ اب یہی موضوع اور یہی سبق گزشتہ آیات میں چل رہا تھا۔ اب جو حضرات یہ ذہن بنانے کی کوشش میں ہیں کہ من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ ہیں اور من دون اللہ سے مراد اہل اللہ ہیں، رب کے پسندیدہ ہیں، آج کی یہ آیات مزید ان کے لیے وضاحت کر رہی ہیں کہ جب ہم پچھلی چند آیات کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ جو تمہیں رب کے سوا نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف اولیاء اللہ کو اگر رکھا جائے اور من دون اللہ کے حوالے سے اولیاء اللہ کو مخاطب کیا جائے تو آج کی آیت مزید وضاحت کر رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا، اب یہاں پہ ایک اور بات جو بہت اہم ذہن نشین کرنے والی ہے اور ہماری معلومات کے حوالے سے بہت توجہ طلب ہے کہ یہ جو انبیاء کا شجرہ ہے نا، یاد رکھیے کوئی شخص دنیا کا جیسا کیسا بھی ہو، اس کو اس کے باپ دادا کی آر دلانا یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے کسی بھی شخص کے لیے، دنیا کے کسی بھی آج کے دور میں بھی کسی بھی انسان کے کہ تمہارے باپ نے یہ کام کیا، تمہارے دادا نے یہ کام کیا، یہ دنیا کی مہذب معاشرت میں یہ انتہائی غیر اخلاقی اور نامناسب رویہ ہوتا ہے کہ کسی کے باپ کے جرم کو اس کے بیٹے سے منسوب کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا۔ اب یہ عام انسانوں کا ایک معاشرتی اصول ہے، ایک عجیب روش ہے اور ایک عجیب چال ہے اور ایک عجیب ذہنی گندگی ہے، غلاظت ہے کہ شجرہ انبیاء، یاد رکھیے یہ شجرہ انبیاء کیا ہے؟ رب نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ جو تمہارے پاس رسول آیا ہے یہ ہمیشہ سے پاکیزہ نفوس سے آیا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا شجرہ کون سا شجرہ ہے؟ حضرت ابراہیم کا شجرہ ہی دراصل امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا شجرہ ہے۔ نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم تک یہ 51 نام ہے جو تاریخ میں مستند ہیں اور جن پر متفق ہے تاریخ۔ ان میں سے 6 انبیاء ہیں اور حضرت ابراہیم تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ ابراہیم میرے جد ہیں اور مجھے اس پہ فخر ہے، ابراہیم میرے جد ہیں اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے اہل سنت کا حالانکہ یہ رویہ ہے کہ ہم تاریخ کو، یاد رکھیے تاریخ قابل بھروسہ کبھی نہیں ہے، تاریخ کبھی اتھینٹک پروف نہیں ہے، کبھی سب سے معتبر ذریعہ نہیں ہے، لیکن تاریخ روایات کو درایات کہتے ہیں
الہی کا جو اصول ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ لفظ ابی سے، یہ لفظ عربی میں والد کے سارے رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، چچا کے لیے، چچا زاد کے لیے، دادا کے سارے رشتوں کے لیے لفظ ابی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ ام ہے، یہ ماں کے سارے رشتوں کے لیے، والدہ، نانی، پردانی، یہ ان سارے رشتوں کے لیے لفظ ام استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے جو علماء کے حکم ہے سورہ نساء میں، اس میں ہم پڑھیں حرمت علیکم آباءکم، تمہارے دادا، تمہارے والد، تمہارے پردادا، چچا۔ اب اس میں بھی آگے ہے چچا، سگا چچا، سوتیلا چچا اور جو رضائی چچا، یہ سارے آباء میں شامل ہیں۔ اب کچھ حضرات نے کیا کیا کہ ایسے ہی لفظی مغالطوں سے اور لفظی ابہام سے تاریخ کو موڑنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے یہ تاریخ ان لفظوں سے نہیں پھیری جا سکتی، کیونکہ ہمیشہ جو اہل حق کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ کو پڑھنا ہے، لیکن تاریخ کو وحی الہی کے اصول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ایک طرف قرآن نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اب آئیے دوسری طرف حضرت ابراہیم کی ہی دعا ہے جو ہم اہل سنت حنفیہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک طرف تو لوگوں نے یہ ذہن بنانے کی کوشش کی کہ یہاں آزر سے مراد حضرت ابراہیم کے والد ہیں، اور دوسری طرف قرآن نے ہی بتایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کی بخشش فرما، اور ظاہر ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوئی، نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ حقیقت کیا ہے؟ اب تاریخ کا اصل چہرہ کیا ہے؟ اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ ابھی مراد ہے، آزر سے مراد ہے حضرت ابراہیم کے قبیلے کا کوئی بزرگ جو بت پرستی کا شکار تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام طارق ہے، آزر نہیں ہے۔ اور یہ جو یہاں کہا گیا یہ ابھی سے مراد ان کے کوئی سوتیلے چچا ہے، کوئی والد کے کزن ہے، قبیلے کے کوئی بزرگ ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اوپر مضمون سارا چل رہا ہے نا کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی بات اب کہاں پہنچی، اس لیے کہ جنہوں نے نبی رحمت کے پیغام کو چیلنج کیا۔ موضوع کیا چل رہا ہے کہ جنہوں نے نبی رحمت کے پیغام توحید کو چیلنج کیا کہ دیکھیں جی ہم ان کی بات مانیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں نفع نہیں ملے گا، اور اگر ہم ان کی بات مانتے ہیں تو ہمیں خسارہ ہو جائے گا، ہمیں دوسری طرف سے منافع ملنے والا ہے۔ تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد قرار دیتے تھے، اب جیسے مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو قرار دیتے نا، اب ظاہر ہے کہ ان کا اولاد قرار دینا اور ہے، اور سید المرسلین کا حضرت ابراہیم کی اولاد ہونا اور ہے۔ اسی طرح انہیں بتایا گیا کہ تم ابراہیم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور نبی رحمت کے پیغام توحید کو چیلنج کرتے ہو، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں ابراہیم کے بزرگوں میں سے کوئی بت پرست تھا، اور کیسا؟ اتتخذ اصناما، بت پرستی نہیں تھا، بت بنانے والا بھی تھا، یعنی پتھروں کو تلاش کر جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات اس حوالے سے کہی گئی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے والد کے خاندان میں کوئی شخص ہے،
انسان ہے جس کا نام آزر ہے۔ اب اس پر جو صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کو ایک آیت میں جو رکھا گیا، آزر عربی لفظ ہی نہیں ہے۔ صاحب لغت میں مفردات میں انہوں نے لکھا کہ یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی شجرے میں جتنے نام ہیں وہ اپنی بناوٹ، اپنی اصل کے اعتبار سے عرب زبان کے ہیں، آزر لفظ ہی غیر عرب ہے، لہٰذا یہ کوئی اصطلاح لفظ لگایا گیا ہے جس کا معنی بنتا ہے ٹیڑھا۔ صاحب المعانی فرماتے ہیں رب نے دونوں لفظ ایک آیت میں اس لیے رکھے کہ ابراہیم کے لفظ کو بھی دیکھ لو، اور جس نے ابراہیم کی بات کو چیلنج کیا اور بت پرستی کی طرف گیا اس کا نام ہی دیکھ لو، لہٰذا یہ شجرہ طیبہ نہیں ہو سکتا، یہ نبیوں کا شجرہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بت پرست ہے جو آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو حضرت ابراہیم نے یہ بات بتائی کہ یہ جو تو بت بنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اب ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے نا، اصل بات کو چھوڑ کر کہ بتایا یہ گیا کہ بت پرستی نہیں کرنی، انہوں نے بات اور پکڑ لی، اور جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ اصل میں یہ سوچ کہیں اور لے جانے والی سوچ ہے۔ یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ ثابت کیا جائے۔ اب اگلی بات توجہ سے سمجھیے گا، یہیں سے کچھ عقل کے اندھوں نے دوسرا دروازہ کھولا کہ پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے باپ جناب سیدنا ابو طالب کا کفر ثابت کیا جائے، اور اسی کا اگلا زینہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہماری روحیں کام جاتی ہیں، ہماری جو دل ہے کلیجے روحوں کو آ جاتے ہیں کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء کے والدین کریمین کے ایمان کا انکار کا دروازہ کھلے۔ یہ ایک ایسی میں نے عرض کیا کہ ایک ایسی ذہنی خرابی ہے اور ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کو مرحلہ وار تاریخ میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی جو شخصیات ہیں تاریخ میں ان کے باپ کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں یاد رکھیے جناب سیدنا ابراہیم سے زیادہ بڑا موحد کوئی نہیں ہے، بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے، لہٰذا غیروں کی طرف سے کوشش یہ شامل کی گئی کہ جو سب سے بڑا توحید پرست ہے اس کے باپ کو ہی بت پرست ثابت کر دو، اور دوسری کوشش یہ کہ جو بیت اللہ میں پیدا ہوا جناب حیدر کرار مولائے کائنات، تاکہ آسانی ہو جائے اور اگلا مرحلہ یہ شامل کر لیا جائے کہ ان کے والد کے ایمان کا انکار کر دیا جائے، اور یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب والدین کریمین نبی رحمت امام الانبیاء کے والدین جن کی قدموں کی دھول پر دو جہاں کے ایمان قربان، جن کے قدموں کی راحت پر سارے کائنات قربان، ان کے ایمان کے انکار کا دروازہ کھل جائے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم سے بھی یہ کام کرایا کہ ان کے قبیلے میں جو بت پرست تھا، اب بات یہ سمجھنے والی تھی، ہم نے تاریخ کا ایک اور پنوڑا کھول دیا اور ایک اور ذہنی خرابی اور نحوست کو کھول دیا تاکہ مرحلہ وار جو تاریخ کے بڑے توحید پرست ہیں، یاد رکھیے یہ تاریخ کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں جن میں حضرت ابراہیم کا نام سر فہرست ہے، لہٰذا ان سے یہ کہلوایا گیا کہ قبیلے کا کوئی سردار ہی کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی توحید سے پھر رہا ہے تو اس کو جناب ابراہیم کی زبان روک رہی ہے، جناب ابراہیم کی آواز اسے روک رہی ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت
فکر دے رہی ہیں کہ نبیوں کا شجرہ ہمیشہ سے طیب و طاہر ہے، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء تک آپ کا شجرہ ہر نفس میں ہر مرحلے پر طیب و طاہر ہے۔ رب العالمین ہمیں آقا کریم کے تبسم سے توحید کی وہ راہ عطا فرمائے جس سے ہماری دنیا